वेलकम बैक ख़वातीन वज़ात। औसाफ रमज़ान में बहुत सारे हिस्से ऐसे रहे जो कि मेरा ख्याल है कि पूरे महीने ही कुछ लोग हमारे अलावा भी आपके साथ रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में भी आप उनको अपने साथ देखेंगे। और उनमें एक शख्सियत ऐसी हैं जो कि आपको अच्छी उन्होंने खाने बनाना सिखाए भी हैं और आपने उनके अभी सिखा भी रही हैं, लेकिन ऑलमोस्ट जितना रमज़ान हो चुके हैं आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा। अगर आपने अभी तक नहीं सीखा ना तो आप यकीन मानिए कि अगले 5-6 दिन में नहीं सीख सकते। लेकिन उन्होंने अपनी भरपूर कोशिश की है कि आपको मुख्तलिफ डिशेस सिखाएं, मुख्तलिफ डिशेस से इंजॉय भी आप कर सकते हैं। जब आप वो बता रही होती हैं तो गज़ल भी यहाँ पे उनको नोट कर रही होती थी और अगले दिन आके कहती थी कि मैंने वो ट्राई किए हैं और वो बड़ी अच्छी डिश थी। सो आज कौन सी शख्सियत हमारे साथ? आज हमारे साथ औसाफ रमज़ान के सेट पर मौजूद हैं शेफ सुरखाब, जिनका अक्सर क्या डेली बेसिस पे मैं जिक्र करती हूँ और आप लोग सुनते भी हैं, उनके खाने देखते भी हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सुरखाब। आप यहाँ आई, कैसा चल रहा है रमज़ान आपका? बहुत अच्छा चल रहा है माशाल्लाह से। कितने आपने लोगों को खाने बनाने सिखाए, इंक्लूडिंग मी? मैंने भी आपकी बहुत सारी रेसिपीज नोट की, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका अभी तक? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और पहले तो मैं कॉलेजेस में सिखाती थी, अभी मुझे चैनल्स के साथ मौका मिल रहा है, तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी। और दूसरा ये है कि जैसे हम लोग फ़ौरन हमने खाना बनाना होता है, फिर टेस्ट भी नहीं कर सक रहे होते, फिर ये होता है कि ऑन एयर जा रहा होता है और हमें इसकी प्लेटिंग भी करनी होती है। कई बार हमारे पास वो इतने इक्विपमेंट्स भी मौजूद नहीं होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम कर सकें। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं अच्छे तरीके से समझाऊँ, और अगर कोई कमी रह भी गई है तो उसमें ये है कि इंशाअल्लाह ताला फर्दर जो है वो मज़ीद कोशिश करूँगी कि अच्छे तरीके से हो जाए। अच्छा सुराब, मुझे थोड़ा सा बताइएगा, डिशेस के हवाले से तो हम बात करेंगे कि आपने क्या कुछ बनाया, लेकिन होटल मैनेजमेंट, क्योंकि आप अब इससे रिलेटेड हैं और उसके रिलेटेड में बात करना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, आप डिफरेंट जगहों पे जाएं, लोग कुकिंग सीख रहे हैं, डिफरेंट जगहों पे जाएं, लोग एज ए वेटर अपने कैरियर का आगाज़ कर रहे हैं, इवन फ्रॉम डिश वॉशर टू दैट जीएम लेवल पे लोग गए। सो इस होटल मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा इन्हेंसमेंट आई है। तो इस इन्हेंसमेंट को आप किस तरह से देखती हैं और कितने ज़्यादा लोग आजकल होटल मैनेजमेंट के साथ एसोसिएटेड हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इस टाइम पे, और ये बहुत ज़्यादा लोगों का क्वेश्चन भी है और मुझसे पूछते भी हैं। अभी ऐसा है कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाके जॉब करना चाहते हैं, जैसे हालात चल रहे हैं, पूरी दुनिया की ऐसे हालात चल रहे हैं, तो इस वक्त ना स्किल्स की बहुत ज़रूरत है। और जो स्किल के ऊपर बेस हमारी चीज़ें हैं ना, उन्हें हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। आप एजुकेशन ज़रूर हासिल करें, इस पर कभी भी ममानियत नहीं है कि आप जी एजुकेशन ना लें, सिर्फ स्किल ले लें। इस वक्त दोनों चीज़ों का चलना बहुत ज़रूरी है। और होटल मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो पूरी दुनिया जो है इस वक्त होटल मैनेजमेंट के ऊपर जो है वो काम कर रही है। बल्कि पाकिस्तान में तो ये 4-5 साल हुए हैं इसके अंदर जो काम स्टार्ट हुआ है। जब मैंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया था उस टाइम पे तो हमारी अपनी फैमिलीज़ में भी ये कहा जाता था कि ये कौन करता है, लड़कियाँ तो ये काम नहीं करती हैं। और जब कुकिंग की बात की जाए या बेकिंग की बात की जाए, आपको पता है कि फूड इज़ अ लव लैंग्वेज। और अगर खाना एक ऐसी चीज़ है, अगर आप वो मतलब इट्स डिपेंड ऑन द ऑल ह्यूमन बींग्स, कि आप ह्यूमन बींग भी छोड़े, लिविंग बींग के ऊपर डिपेंड करता है। चरिंद परिंद हैं, जानवर हैं, प्लांट्स हैं, अगर आप उनके साथ काम करना शुरू कर दें, आपको बल्कि आपकी लाइफ और अच्छी होना शुरू हो जाएगी और वो सारे आपसे कनेक्टेड हो जाएंगे। तो अगर खाना बनाना हमें अच्छे से नहीं आता और खाना बना कर हमें प्लेटिंग करना नहीं आती, तो अगर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की बात करते तो सिर्फ खाना नहीं होता, उसके अंदर हमें प्रेजेंट करना और हाउ टू सर्व द फूड और हाउ टू टैकल द गेस्ट। हम गेस्ट को कैसे टैकल करते हैं, हम कैसे उसको प्रेजेंट करते हैं चीज़ों को, एम्बियंस कैसा होना चाहिए, ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो बहुत मैटर करती हैं। तो मैं ये समझती हूँ जो बंदा खाना पकाना सीखता है ना, उसको कुछ अरसे बाद ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि मुझे इसको प्लेटिंग कैसे करनी है। जब वो प्लेटिंग की तरफ आता है तो उसको ये रियलाइज़ होता है कि यार मुझे कुछ स्वीट भी आनी चाहिए बनानी ना। जब वो स्वीट सीखता है तो उसको लगता है कि मुझे बैरिस्टा का भी आना चाहिए। तो ये एक फुल समझ लें एक समंदर है, जैसे आप उस पे एक गोता खाते हैं तो फिर आप फील्ड है, आप सही कह रही हैं। अच्छा, जिस तरह से अभी आपने सुरखाब जिक्र किया कि इसमें अभी आप सिर्फ क्या थ्योरेटिकल पढ़ाती हैं बच्चों को, या फिर आप प्रैक्टिकल भी उनको प्रैक्टिसेस करवा रही हैं? हाँ, गुड। क्योंकि जो थ्योरेटिकल पोर्शन है इट्स रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि इट्स डिपेंड ऑन द हाइजीन। अगर आप हाइजीन को फोकस नहीं करते हैं और अगर आप न्यूट्रिएंट्स को भी फोकस नहीं करते कि अगर आप चिकन बना रहे हैं उसके साथ क्या कम्बिनेशन होनी चाहिए, फिर साथ ड्रिंक कैसे होना चाहिए, हम थ्योरेटिकल पार्ट पहले पढ़ाते हैं। अच्छा। हम तो कुकिंग किचन में बाद में लेके जाते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए। जैसे एक डॉक्टर होता है, पहले वो थ्योरी पढ़ता है ओवरऑल, उसके बाद जो है वो उसको एक्सपेरिमेंट करवाते हैं या उसे लैब्स में लेके जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही है सेम। तो ये इक्वलेंट है एक डॉक्टर के, एक शेफ़ जो है। और इसके अलावा अगर शेफ़ फील्ड में नहीं भी हैं, अगर आप होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं
تو آپ بڑی واسٹ فیلڈ ہے, آپ اس کے اندر جو سوئچ کر سکتے ہیں. اور پہلے بہت لوگ برا سمجھتے تھے جی ہاؤس کیپنگ کو اور ویٹر کو. اب اس کو ہم ویٹر بھی نہیں بولتے, ہم اس کو بولتے ہیں سرور. ہاں, یو آر سرونگ دا تھنگس, تو آپ سرور ہو. اور سرور کے لیے بھی باقاعدہ, بلکہ میری میٹنگز ہوتی رہتی ڈفرینٹ ہوٹلس والوں کے ساتھ. تو ایک جی ایم ہے, انہوں کے ساتھ میری بڑی زبردست میٹنگ ہوئی. انہوں نے مجھے ایک بات بتائی جو ہم بکس میں بھی نہیں پڑھتے ہیں, کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نا ہیرو اور ہیروئنس چاہیے. آپ جب ہوٹلس میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا میڈیکل چیک اپ بھی ہو رہا ہوتا ہے, آپ فزیکلی بھی فٹ رہتے ہیں, آپ اپنے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. نہ صرف آپ کسٹمر کو دیکھتے ہیں, ہاسپٹیلٹی کہتے ہیں اس کو ہے کہ جب آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے یا کوئی گیسٹ آتا ہے, سب سے پہلے آپ اپنے گھر کو سیٹ کرتے ہیں فٹافٹ, آپ اپنے کپڑے چینج کرتے ہیں, آپ اپنے آپ کو ڈریس اپ کرتے ہیں, پھر کھانا اس کے آگے رکھتے ہیں. اگر آپ خود ڈریس اپ نہیں ہیں, آپ کی خود اسمیل آ رہی ہے آپ سے, تو یہ چیزیں پڑھانا بہت ضروری ہیں. یہ ایس او پیز ہیں اور یہ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز جو ہوتے ہیں وہی کسی ادارے کو چلا سکتے ہیں. اور یہ بہت بڑی ایسی انڈسٹری ہے جس میں آپ بہت پیسہ ارن کر سکتے ہیں. بالکل ایسی. اچھا سہراب, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ اگر آج کل ٹیسٹ کی بات کی جائے تو ٹیسٹ میں تو بہت سارے آپ, کیونکہ ڈفرینٹ کوزینز آ چکے ہیں, کانٹیننٹل ہے, دیسی ہے, چائنیز ہے, اٹالین ہے, یو نیم اٹ, لیبنیز ہے, ہر طرح کا کوزین پاکستان میں بھی اب آ چکا ہے. لیکن ناؤ اگر اسلام آباد کی بات کی جائے تو لوگ ایمبینس کو بھی بڑا ویلیو کرتے ہیں. سو یہ بھی ہوٹل مینجمنٹ میں شامل ہوتا ہے, یا یہ باہر سے آ کے کوئی ایونٹ مینجمنٹ کمپنی ہمیں بتائے گی کہ آپ کی ایمبینس کیسا ہونا چاہیے, ٹیسٹ کے ریلیٹڈ کس طرح سے ایمبینس آپ نے رکھنی ہے اپنے اس ہوٹل کی؟ بیسیکلی یہ ہوٹل مینجمنٹ کے اندر ہی ہے. اس کو ہم نے ایک نام دیا ہے جو ہم بچوں کو کروا بھی رہی ہیں. میں نے بھی 5 بیچز کروائے ہیں, گورنمنٹ کالج میں بھی کروائے ہیں, گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی میں کروائے ہیں, اس کے علاوہ کوتھم کالج کروا رہا ہے, ہاشو فاؤنڈیشن کروا رہا ہے, ابھی میں نیشنل ٹیکسٹائل انسٹیٹیوٹ کے اندر کام کر رہی ہوں, اور بھی بہت سے کالجز کروائے ہیں. ہاسپٹیلٹی ایکسپرٹ کے نام سے ہم ایک کورس کروا رہے ہیں, جس کے اندر ہم ہاؤس کیپنگ سے لے کر ہم ایونٹ مینجمنٹ اس میں ایڈ کرتے ہیں. ایون ابھی میں نے نیفٹیک کے ساتھ ایک کورس ڈیزائن کیا ہے جس کے اندر میں نے نا ایونٹ مینجمنٹ اور جو ہے وہ جیسے ہم کہتے ہیں ٹورسٹ کے جو کورسز ہوتے ہیں, یہ سارا ہاسپٹیلٹی سیکٹر کے اندر آتا ہے. جب 2 بندے انٹریکٹ کرتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ بیسک نیڈس چاہیے ہوتی ہیں, جیسے کہ ہم کہتے ہیں ہاسپٹیلٹی از دی ایکٹ آف کائنڈنس اینڈ ویلکمنگ دا گیسٹ اینڈ ورک آن دا بیسک نیڈس. ہم بیسک نیڈس کے اوپر کام کرتے ہیں. جب 2 بندے انٹریکٹ کریں گے, گھر سے نکلیں گے, 10 قدم کے فاصلے پہ جائیں گے, یا آپ سمجھ لیں ہم ایک گلی تک جاتے ہیں, چوک تک جاتے ہیں, بازار تک جاتے ہیں, تو ہمیں کسی پانی کی بوتل کی نیڈ ہوتی ہے, یا ہم کسی سے جو شاپ کیپر ہے اس سے بات کرتے ہیں, تو 2 بندے انٹریکٹ کر رہے ہیں, تو وہ فوڈ کی انڈسٹری سٹارٹ ہو جاتی ہے. جیسے ہی ہم فوڈ انٹیک کرتے ہیں, ساتھ ہی جب ہمیں یہ لنک کرتی ہے ہر انڈسٹری کے ساتھ ہی آپ ٹرانسپورٹیشن اس میں ایڈ ہو جاتی ہے. آپ کسی گاڑی میں بیٹھتے ہیں, سفر کرتے ہیں, تو کہیں پر آپ نے جانا پہنچنا ہوتا ہے. اب دیکھیں جیسے ہم نے لاہور جانا ہو, کہیں پر ہائی ایس ہے, ہاں اوبیسلی وہاں پر بھی کھانے پینے کی چیز ہے. اگر آپ اس کو واسٹ لے کے جاتے ہیں, پھر ایئر لائنز آ جاتی ہیں. تو ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کے اندر ایئر لائنس, کروز شپس, اور صرف ہوٹلز نہیں ہیں, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کرائٹیریاز کے اوپر. آپ دیکھیں ہم لوگ ہر ہوٹل کو ہوٹل ہی بولتے ہیں, لیکن ہم بچوں کو یہ نہیں پڑھاتے ہوٹل مینجمنٹ کے اندر. ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ کیٹیگرائزیشنز ہیں. جیسے کیفے ہے تو کیفے کا ایمبینس کیسا ہونا چاہیے. ابھی دیکھیں مطلب لکھا ہوتا ہے, اس کو کرٹیسائز میں نہیں کر سکتی کیونکہ اوور آل پاکستان کے اندر اتنی اویئرنیس نہیں ہے. ابھی آنا شروع ہو گیا الحمدللہ, کہ ہم لوگ لکھتے ہیں کہ کوئٹہ کیفے یا اس طرح لکھ دیتے ہیں, لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے فائن ڈائن ریسٹورینٹس کا کیا سیٹ اپ ہے. اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی برانڈس ہیں, جس طرح ہم لوگ کچھ چکن وغیرہ کے برانڈس ہیں, آئی ول ناٹ ٹیک دا نیم, بٹ وہ اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے جو لوگ ہیں, ہم کرائٹیریا بھی دیکھتے ہیں کہ کون سے ایج کے لوگ اس فوڈ کو کھائیں گے. پھر اس کے اکارڈنگ ہم کلر کمبینیشن کرتے ہیں. کہ اگر دیکھیں اگر ایک ایسا فوڈ ہے جس کو بچے بھی کھا رہے ہیں, بوڑھے بھی کھا رہے ہیں, جوان بھی کھا رہے ہیں, تو اس کی کلر کوڈنگ ڈفرینٹ ہوگی. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا یلو کلر کا بہت زیادہ فوکسڈ ہوتا ہے ریسٹورینٹس کے اندر, یا اس طرح کیفے پہ تھوڑا بلو اینڈ بلیک کا کمبینیشن ہوتا ہے کیونکہ ینگسٹرز بہت زیادہ آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب چیزیں اس کے اندر ایڈ ہیں ہوٹل مینجمنٹ کے اندر. اور آپ جیسے فوڈ سے ٹیسٹ کی بات کی ہے, تو ساری انڈسٹری جو ہے فوڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. آپ اگر اکوموڈیشن سے لے کر جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں, اگر کھانا اچھا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ لوگ دور دور سے جاتے ہیں, ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. جی, فوڈ از دا بیسک نیڈ. تو میں سمجھتی ہوں. اچھا سرخاب, مجھے یہ بتائیں, پچھلے سوال کے جواب میں آپ نے کہا کہ ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ پہلے اس چیز کو کافی برا مانا جاتا تھا کہ ہاؤس کیپنگ اور پھر خواتین سے ریلیٹ کیا جاتا تھا. چونکہ ابھی آپ مینجمنٹ پڑھا رہی ہیں اور آپ دیکھ بھی رہی ہیں اسٹوڈنٹس کو, تو آپ کتنی ریشو دیکھ رہی ہیں, اس میں کتنی خواتین ہیں اور کتنے میل اسٹوڈنٹس ہیں؟
ابھی تک اسٹوڈنٹس میں نا فیمیلس کی تعداد بہت کم ہے. اچھا. اور اس کے لیے جتنے بھی ابھی ہم لوگوں نے جو نیفٹیک کے اکارڈنگ بھی کورس ڈیزائن کیا ہے اس کے اندر موٹیویشنل لیکچرز ہیں. اور میرا سب سے امپورٹنٹ یہی ہوتا ہے کہ میں مینٹلی جو ہے بچوں کو پریپیئر کروں, ان کے پیرنٹس کو بھی. آئی ایم آلسو CBTA ٹرینر. تو کوگنیٹو بیہیویئر تھراپیز کے اوپر ہم کام کرتے ہیں کہ اگر آپ اپنے نا جاب کو خود برا بولیں گے نا کہ یار یہ کیا نوکری ہے, میں صفائی کرتی ہوں یا میں کھانا سرو کرتی ہوں یا میں, حالانکہ یہ ہماری یہ جو چیزیں ہیں نا اس کے بغیر کوئی ادارہ چل ہی نہیں سکتا. جب آپ ان کی سیلریز اچھی رکھیں گے, جب آپ ان کو فلی ایجوکیٹ کریں گے, ایجوکیٹڈ لوگ مارکیٹ کے اندر آئیں گے, اور وہ ایک SOPs مینٹین ہوگا کہ آپ نے جو ویٹر ہے اس سے کیسے بات کرنی ہے. اگر آپ کو کھانا پسند نہیں بھی آیا تو اس کے اکارڈنگ کیا رولز ہو سکتے ہیں. جیسے اگر کسی پھر خواتین بھی اتنا زیادہ ریلیکٹنٹ نہیں ہوں گی اور ان کے گھر والے ریلیکٹنٹ نہیں ہوں گے کہ ان کو اس فیلڈ میں آنے دیں. سراب آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. خواتین حضرات, شیف سرحاب ہمارے ساتھ موجود تھے اور امید کرتے ہیں کہ آپ نے ان کی باتوں سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.